بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ اپنی بیوی کو 3 مشکل وقت پر کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اگر تم اپنی بیوی کو ان 3 مشکلات میں چھوڑو گے تو بعد میں بڑا پچھتانا پڑے گا۔ یہ 3 مشکل وقت کون کون سے ہیں؟ ایک بندہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی بیوی کو لے کر حاضر ہوا۔ وہ بندہ کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی میرا کوئی حکم مانتی ہے۔ میں اس کو جو بھی حکم دیتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی، آخر ایسا کیوں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی صرف تمہاری بن کر رہے تو اپنی بیوی کو ان 3 موقعوں پر کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ ان 3 جگہوں پر تمہاری بیوی کو تمہاری سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم اس کو ان 3 جگہوں پر چھوڑو گے تو بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ اس بندے نے پوچھا، اے امیر المؤمنین، وہ کون سی 3 جگہیں ہیں جہاں بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نمبر 1، جب تمہاری بیوی بیمار ہو۔ بیوی جب بیمار پڑتی ہے تو اس وقت اس کو اپنے خاوند کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ بیوی جب دکھی اور پریشان ہوتی ہے تو اسے اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیویوں کی زندگیاں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، یہ شوہر سے لے کر شوہر تک ہی ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے بیماری کی حالت میں بیوی کو اکیلا مت چھوڑنا۔ نمبر 2، کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ اگر تم اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ چھوڑو گے تو بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ غیر مرد اور غیر عورت جب ملتے ہیں تو ان کے بیچ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ شیطان ہر وقت انسان کو برا کام کرنے پر اکساتا رہتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی ہر وقت تمہاری ہی بن کر رہے تو اپنی بیوی کو کبھی بھی غیر مرد کے ساتھ اکیلا مت چھوڑنا۔ نمبر 3، اپنی بیوی کی عزت بڑھانے میں کبھی بھی دیر نہ کرنا۔ جب ساتھ دینے والا ساتھی عورت کا مجازی خدا اپنی بیوی کو اس کے گھر والوں کے سامنے عزت دیتا ہے تو وہ عورت اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت تصور کرتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتی ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی کی عزت بڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے مت جانے دیں۔ اکثر عورتوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کے خاوند ان کی عزت نہیں کرتے۔ جو عورتیں اپنے شوہر کو قابو میں کرنے کے لیے اکثر خواتین غلطی کرتی ہیں، ایسی عورتوں کا عمل نہ صرف ان دونوں کو تباہ کرتا ہے بلکہ پورے خاندان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ عورتیں اپنے شوہروں کو قابو میں کرنے کے لیے عامل بابا اور جعلی پیروں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، جہاں پر وہ اپنی عزت ہی نہیں بلکہ اپنے پورے خاندان کی عزت کو داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ ان خواتین کے لیے 10 ایسی باتیں ہیں، اگر وہ عورتیں ان 10 باتوں پر عمل کر لیں تو ان کے شوہر ان کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ یہ 10 باتوں کی وجہ سے ان کے شوہر ان سے محبت کرنے لگیں گے۔ نمبر 1، بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی برائی اپنے گھر والوں کو، ماں باپ، بھائی اور بہنوں کو کبھی نہ بتائے، یا پھر عورتیں اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی برائی نہ کریں، جو مردوں کو بالکل ناپسند گزرتی ہے، جس وجہ سے وہ عورت اپنے مردوں کے دلوں سے اتر جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایسی عورتیں اپنے شوہروں کے دلوں پر راج نہیں کرتی۔ جس طرح عورتوں کو اپنی تعریف سننا پسند ہے، اسی طرح مردوں کو بھی اپنی عزت پیاری ہوتی ہے۔ اسی لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے مردوں کی ہمیشہ عزت کریں، ان کی دوسروں کے سامنے ہمیشہ تعریفیں کریں اور انہیں اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ اگر کوئی مرد آپ کے سامنے کوئی غلط کام کرتا ہے تو بیوی کو اپنے خاوند کو روکنا چاہیے۔ اگر بیوی ایسا کرے گی تو مرد کے دل میں بیوی کی محبت اور بڑھے گی۔ نمبر 2، گھر میں کھانے پینے کے لیے اچھی سے اچھی چیزیں بنائیں، ان کے کھانے کا خاص خیال رکھیں۔ جو چیز خاوند کو پسند ہے اس کو بنائیں۔ اگر عورتوں کو کھانا اچھا بنانا آتا ہے، اس پر شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے۔ شوہر جب سارے دن کا تھکا ہارا گھر پہنچتا ہے تو عورتیں اس کے لیے کوئی چیز بنائیں گی جو ان کو شوق سے کھاتا ہوگا۔ اگر عورت ایسا کرے گی تو اس کا شوہر اس سے خوش ہو جائے گا، گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، مرد کے دل میں عورت کی عزت اور بڑھے گی۔ نمبر 4، عورتوں کو چاہیے کہ ہر بات پر طنز نہ کریں بلکہ ہر بات پر خوش ہونے کی کوشش کیا کریں۔ شوہر اپنی بیوی کی خاطر جو بھی کرے تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی
इज्जत करे और खामद के साथ खड़ी हो जाए। जो बात खामद कहता है उसकी हाँ में हाँ मिलाए और अपने खामद की हर वक्त तारीफ करे। नंबर 5, बीवियों को चाहिए कि हमेशा अपने खामद की पसंद और नापसंद का पता रखें। औरतें वो काम ना करें जो उनके खामद को पसंद नहीं। अगर औरतें अपने खामद की पसंद के खिलाफ चलती हैं तो घर में लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। ख़वातीन को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि उनके शोहर को कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी बात से वो नफरत करते हैं। इसके अलावा औरतों को अपने खामद की इजाजत के बगैर घर से नहीं निकलना चाहिए। हर वक्त अपने शोहर की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 6, इंसान की जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन आते हैं। जब शोहर के पास बहुत ज्यादा दौलत होती है तब तो बीवी अपने शोहर के साथ खड़ी रहती है, लेकिन जब उन पर मुश्किल वक्त आ जाए तब भी बीवी को बर्दाश्त करना चाहिए। अगर बीवी मुश्किल वक्त पर अपने खामद का साथ देती है तो वो अपने खामद के दिल पर हमेशा राज करेगी, क्योंकि मुश्किल वक्त में मर्द का हर कोई साथ छोड़ जाता है, लेकिन जब बीवी उसके साथ खड़ी रहती है तो खामद के दिल में बीवी की इज्जत और बढ़ जाती है। नंबर 7, कुछ औरतों की ये शिकायत होती है कि उनके खामद दूसरी औरतों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं और वो उन औरतों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब उनके शोहर काम से घर वापस आएं तो उनके लिए साफ सुथरे कपड़े पहनकर बन सवर कर रहें। जब औरतें अपने खामद के सामने बन सवर कर नहीं रहती तो मर्दों को अपनी बीवी की बजाय बाहर की औरतें अच्छी लगने लगती हैं। नंबर 9, जब शोहर मुश्किल में हो, बीमारी में मुब्तला हो, किसी तकलीफ में हो तो बीवियों को उस वक्त अपने शोहर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उस वक्त अपने शोहर के साथ और ज्यादा प्यार और मोहब्बत करना चाहिए कि उसको बीमारी और तकलीफ अपनी भूल जाए। उनके खाने पीने का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि वो जल्द सेहतयाब हो जाएं। और जो औरतें ऐसा करती हैं वो अपने शोहरों के दिलों पर राज करती हैं। नंबर 10, जब मर्द और बीवी का घर में किसी बात पर झगड़ा हो जाए तो घर की बात को घर तक महदूद रखना चाहिए। किसी तीसरे बंदे को आपकी लड़ाई झगड़े की खबर ना हो। इस बात का भी खास ख्याल रखा करें कि अगर घर में बच्चे मौजूद हैं तो उनके सामने लड़ाई झगड़ा करने से परहेज करें। इसका बच्चों की तरबियत पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। यही वजह है कि ऐसे वालिदैन अपने बच्चों की तालीम और तरबियत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। अगर बीवी इन बातों का ख्याल रखेगी तो उसका घर कभी भी खराब ना होगा और उसका खामद हर वक्त अपनी बीवी का ख्याल भी रखेगा।